میرا نام منیرُل اسلام ہے. میں سیکرٹری JNK بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرس ویلفیئر بورڈ ہوں. یہ بورڈ جو ہے بیسیکلی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے حساب سے بنا ہے جو 1996 میں پاس ہوا. 2007 میں ہمارے یہاں پر JNK میں اس کے لیے رولز بنے اور 2011 سے ہمارے یہاں پر JNK بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرس ویلفیئر بورڈ نے کام کرنا شروع کر دیا. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے حساب سے مرکز میں ایک بورڈ بنایا گیا تھا اور اسٹیٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی اپنے اپنے یہاں پر جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں ان کی بہبود کے لیے اپنے یہاں ایک بورڈ بنائیے. ہمارے بورڈ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تعمیراتی کام سے تعلق رکھتے ہیں مزدور، جن میں ترخان یعنی کہ کارپینٹرز، میسن، پلمبرز جو الیکٹرک فٹنگ مکانوں میں یا باقی جگہوں پر کرتے ہیں، جو سریا لگانے کا کام کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو مزدور کام کرتے ہیں کنسٹرکشن والے میں، چاہے روڈ بنانے کا کام کرتے ہوں، چاہے پاور پروجیکٹس میں کام کرتے ہوں، چاہے ریلوے لائن بچھانے میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہے اس کے ساتھ جو منسلک مزدور ہیں ان کی بہبود کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے. ہماری جو انکم کا سورس ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ 1% جو بھی بلڈنگ بنے گی جس کی مالیت 10 لاکھ سے زیادہ ہو اس کا 1% سیس بورڈ میں جمع ہوگا. ہمارے پاس اس وقت جو ہے پیسہ اسی سیس سے آتا ہے، اسی سیس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو مراد اور جو باقی ہم بینیفٹس دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2020 کے بعد خاص طور سے ڈیولپمنٹ کا بہت بڑے پیمانے پر ہماری ریاست میں ڈیولپمنٹ بڑھ گئی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں پر سیس کی کلیکشن بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. جیسے کہ 2019 سے پہلے جب لداخ بھی ہمارا حصہ تھا تب 150 کروڑ کا تھا. لداخ میں ہمارا بہت اچھا انکم کا سورس تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں بارڈر روڈس اور روڈس بنتے تھے، باقی چیزیں بنتی تھیں. اس کے باوجود اس حساب سے ڈیولپمنٹ کا کام ہو گیا. 150 سے لے کر ہم اس وقت اس سال جو ہمارا 210 کروڑ دیٹ از رف ایسٹیمیٹس ہمارا سیس سے آیا ہے. چونکہ لوگوں کو پہلے علم نہیں تھا، جب یہ بورڈ بنا 2016 تک ہمارے پاس سیس کافی آتا تھا، لیکن اس حساب سے ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھے. تو جو ان 5-6 سالوں میں ہمارا پیسہ جمع ہو گیا تھا سیس کا، اس کا بورڈ نے بہترین استعمال کر کے اسٹیٹ بینک میں جو ہے فکس ڈپازٹ کیا ہے، جس کی بنیاد پر آج کل ہمیں 30 سے 40 کروڑ کا جو ہے سالانہ ہمیں اس سے انٹرسٹ ملتا ہے. تو قریب رفلی ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں جو ہے 240 کروڑ کے قریب ہماری انکم ہے. چونکہ بورڈ کی انکم پچھلے 1-2 سال سے کافی بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم نے کچھ نئے پالیسیز اینڈ پروگرامز ان کی بہبود کے لیے یہاں سے جو ہم نے شروع کیے ہیں. سب سے پہلی بات جو بنتی ہے کہ اس کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو بھی کنسٹرکشن کے کام کے ساتھ منسلک ہیں، پھر سے میں بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، کارپینٹرس ہوں، آپ کے میسنس ہوں، پلمبرس ہوں، روڈ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، ریلوے لائن بنانے والے ہوں، یا پاور پروجیکٹس میں کام کرنے والے وہ مزدور جو مزدور EPF یعنی امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ کے تحت نہیں آتے ہیں، ان مزدوروں کو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے غریب طبقے کے ساتھ یہ بورڈ منسلک ہے، ان کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے. لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے خالی آپ کا جو ہے کنسٹرکشن مزدور ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے بورڈ کے ساتھ رجسٹر کر لیں. چونکہ پہلے جو تھا 2 سال پہلے تک رجسٹریشن اور ویلفیئر اسکیم کے لیے لوگوں کو آف لائن موڈ میں جانا پڑتا تھا. آف لائن کا مطلب تھا کہ ان کو چونکہ بورڈ کے اپنے دفتر ڈسٹرکٹس میں نہیں ہیں، ہم ابھی لیبر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسسٹنٹ لیبر کمشنرز کے ذریعے وہاں پر آف لائن فارم لیتے تھے. ہم نے آبزرو کیا کہ اس میں کافی مشکلات آتی تھی ایک مزدور کو، کہ دن بھر کام چھوڑ کے، آپ کو معلوم ہے ایک مزدور کا دن کا کام چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی کچھ بڑی پریشانی ہوتی تھی. اس لیے ہم نے بہت تگدو کر کے، کافی محنت کر کے سارا جو رجسٹریشن، رینیول اور ویلفیئر اسکیمز 100% ہماری اس وقت آن لائن ہے. یعنی کہ آدمی کو رجسٹریشن کے لیے ALC کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویلفیئر اسکیم کے فائدے کے لیے اس کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کرنا کیا ہے، اپنی اسمارٹ فون سے، یا جو جگہ جگہ محلے میں آپ کو معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں کمپیوٹر شاپس کھلے ہیں جہاں پر لوگوں کو اکثر فارمز وغیرہ ملتے ہیں ڈفرینٹ ایگزامس کے لیے، وہاں پر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے ان کو کرنا کیا ہے، رجسٹریشن کے لیے 3 چیزیں ہمیں چاہیے. ایک، مزدور کو
ایج سرٹیفکیٹ دینی ہے کہ میری عمر جو ہے 18 اور 60 سال کے بیچ میں، 18 سال سے زیادہ اور 60 سال کے اندر ایک دوسرا 90 دن کی سرٹیفکیٹ اس کو وہاں پیش کرنی ہے کہ میں نے اس جو گزرا سال ہے اس میں 90 دن میں نے کنسٹرکشن کا کام کیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ یہ BDO صاحب دے سکتے ہیں، یہ انجینئر صاحبان دے سکتے ہیں جو بھی گورنمنٹ میں انجینئرس ہیں، جس کانٹریکٹر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو سرپنچ اور پنچ ہیں، جو میونسپل کمیٹیز کے وارڈ ممبران ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سرٹیفکیٹ اس کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹریکٹر بھی دے سکتا ہے۔ 90 دن کا اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، پورے سال بھر کا نہیں، صرف سال میں 90 دن کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 120 روپے کی اس کو فیس بھرنی ہے رجسٹریشن کی۔ وہ جب اپنا وہ آن لائن کر دے گا، وہاں سے فارم بھر دے گا، وہ ALC کے یہاں آ جائے گا، وہ اس کی جو ہے تحقیقات کر کے اس کو 45 دن کے اندر ان کو اس کو ہاں یا نہ کرنا ہے بیسڈ آن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر۔ اب کس جگہ پر کرنا ہے، کس ایڈریس پر کرنا ہے، وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اگر وہ صرف ٹائپ کر لے، اگر آپ بھی ابھی ٹائپ کر لیں گے موبائل پر J&K بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ یا JKBOCWWB، اتنا سو دبا دے گا، وہاں پر اس کو آئے گا ای پورٹل کھلے گا، اس میں اردو میں، ہندی میں یا انگریزی میں، جس میں وہ ماہر ہو، جس میں اس کو دسترس ہو، اس میں جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ ایک بار رجسٹریشن اس کی ہو گئی، اس کے بعد اس کو ہمارے سے کیا مراد ملتے ہیں۔ اگر اس کے بچے پڑھتے ہوں تو پہلی جماعت سے لے کر PG تک یا کوئی پروفیشنل کورس تک ہم ان کو سالانہ مراد دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ پہلی جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کو سال بھر 2500 ملے گا، اگر وہ گریجویشن کرتا ہے تو 15000 ملے گا، اگر وہ آج کی ڈیٹ میں ڈپلومہ کر رہا ہے انجینئرنگ میں اس کو 30,000 روپے سالانہ، اگر وہ انجینئرنگ یا MBBS یا کوئی اور ایسا پروفیشنل کورس کرتا ہے اس کو 50,000 روپے سالانہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی مراد ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے سال یعنی کہ 2022-23 کا جو ہم نے مارچ 25 تک فارم لیے تھے، اس میں 142 کروڑ کے لیے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، 1,64,000 ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے والے سال میں 121 کروڑ کا، اس سے پہلے والے سال میں 94 کروڑ کا، اور اس سے پہلے 84 کروڑ کا۔ تو پچھلے 4 سال میں 84 کروڑ سے ہم 142 کروڑ پر پہنچ گئے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سال ہمارا پچھلے 1-2 سال سے ڈیولپمنٹ کے جو بہت زبردست طریقے سے کام ہوئے ہیں، خاص طور سے جو یہ ہمارے اسمارٹ سٹی پروجیکٹس بن گئے ہیں اور باقی سٹیز میں بھی جو کام ہو رہا ہے، اس سے ہماری انکم بڑھ گئی ہے۔ تو ابھی 11 مئی کو ہمارے یہاں پر بورڈ میٹنگ ہوئی تھی، جس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب، ان کی اس میں صدارت میں میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں ڈیسیجن لیا گیا کہ اگلے سال سے جو ہم ایجوکیشن اسسٹنس میں کافی حد تک جو ہے بڑھا دیں گے، اضافہ کر لیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت ایک بہت کرٹیکل جماعت ہوتی ہے، اس جماعت میں ابھی ہمارے پاس 6,000 روپیہ ان کو ملتا ہے، اگلے سال سے ہم نے اس کو 12,000 روپے کا کیا ہے، 10,000 روپے لڑکوں کے لیے اور 12,000 لڑکیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ITI میں آج کی ڈیٹ میں جو ہے ان کو 10,000 ملتا ہے، اگلے سال سے 15,000 اور 18,000، 15,000 لڑکے کے لیے، لیبر کے بچے کے لیے، اور 18,000 ان کی بیٹی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اور ایک بہت بڑی جو بہت بڑا ڈیسیجن لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ اگر کوئی بچہ لیبرر کا جو بیٹا یا بیٹی جو ہے، اگر اس کے 90% سے زیادہ مارکس آ جائیں گے تو اس کو 50,000 روپے کا دیا جائے گا امداد۔ پھر اس کی اپنی مرضی، ان کے لیے کتابیں خرید یا کہیں سے اس کا کوچنگ وغیرہ کروا دیں، ہم 50,000 دینے کی وعدہ بند ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چونکہ بہت ہی غریب طبقہ ہے، لیکن ساری قوم کے معمار ہیں، تمام جو کچھ بھی ہمارے یہاں ترقی ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم نے اور ایک چیز بھی کی ہے کہ ان کے جو میریجبل ایج میں بیٹی یا بیٹا جو ہے اگر کسی لیبرر کا ہے، اس کی شادی کے لیے ہم 50,000 روپیہ تک کا اس کو دیں گے، اور یہ 2 بچوں تک کا ہوگا، یعنی کہ 1 لاکھ روپے تک وہ ہمارے سے امداد لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے بتانی، جو اس سال کے ہمارے ایجوکیشن کے فارم، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے ڈیسیجن لیا گیا کہ دونوں جو
کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن میں اکیڈمک ایئر سیم ہوگا. اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سال سے پورے جموں کشمیر میں 30 ستمبر تک جو ہے فارم لیے جائیں گے ایجوکیشن کے, اور پھر جو ہے اے ایل سی صاحب ان کی اسکروٹنی کر کے 25 مارچ سے پہلے ان کو سب کو ڈسبرس بھی پیسہ کریں گے. تو میری گزارش رہے گی ان لیبرر سے جنہوں نے ابھی تک فارم نہیں بھرے ہیں ایجوکیشن اسسٹنس کے لیے کہ 30 ستمبر کی ڈیٹ تک وہ اپنے جو ان کے بچے تعلیم لے رہے ہیں ان کے فارم بھر لیں, اور ہم وعدہ بند ہیں کہ ان کو اسی سال ہم ان کو پیسہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر لوں کہ ہمارا جو جس چیز پر ان کو کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کمپیوٹر سینٹر پر کوئی بھی کمپیوٹر شاپ ہو, موبائل سے یا خدمت سینٹر سے, وہ جموں اینڈ کشمیر بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ اگر وہ گوگل کر لیں گے, یا یہ کہ جموں اینڈ کشمیر بلڈنگ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ پورٹل وہ لکھ لیں گے, تو وہاں سے وہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی رجسٹر کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر مراد ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہم نے اس سال کا بجٹ رکھا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے, اس سال ہمیں امید ہے کہ فارم کے حساب سے 185 کروڑ ہم نے رکھا ہے خالی ایجوکیشن اسسٹنس کے لیے. میرج اسسٹنس کے لیے ہم نے 15 کروڑ کا رکھا ہے, اور خدا نخواستہ کیونکہ موت سے تو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا, خدا نخواستہ اگر کہیں پر کسی کی موت ہو جاتی ہے لیبرر کی, تو ہمارے یہاں سے لیبرر کی فیملی کو 2,05,000 روپے کی اسسٹنس ملتی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے اس سال جو ہے بجٹ 10 کروڑ کا رکھا ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بات جو ہم نہیں چاہتے کہ جو لیبرر ہو وہ خالی لیبرر ہی رہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اسکلز وغیرہ ڈیولپمنٹ ہو جائیں, تاکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک لیبرر کو جو ہے آج کی ڈیٹ میں اگر 800 روپیہ ملتا ہے, میسن کو اسے دوگنا ملتا ہے. تو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس سال جو ہے 5 کروڑ کا رکھا ہے کہ اگر کچھ آدمی کوئی چاہے گا تو ہم کچھ ایجنسیز کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہم ان کی اسکل اپلفٹمنٹ کرو, ان کی اپ اسکلنگ کے لیے بھی ہم کچھ پیسہ رکھ لیں, تاکہ جس دن وہ ہمارے پاس آئے گا وہ ٹریننگ کرنے کے لیے, اس دن کا ہم کھانے پینے کا اور جو اس کا دن کا بنتا ہے, مطلب جو کمائے گا جو دن ضائع ہو جائے گا وہ پیسہ بھی ہم ہی ریمبرس اس کو کریں گے, تاکہ اس کا دن بھی ضائع نہ ہو جائے اور یہاں سے اس کی اسکل اپ اسکلنگ کے لیے بھی ہم کام کر سکیں. یہ بریف میں نے آپ کو بتا دیا جو کچھ ہمارا کام ہے. ٹوٹل ملا کے ہمارا جو اس سال کا بجٹ ہے وہ ہم نے جیسا میں نے بتایا کہ 185 کروڑ ایجوکیشن کے لیے, 15 کروڑ میرج اسسٹنس کے لیے, ڈیتھ اسسٹنس کے لیے ہم نے رکھا ہے 12 کروڑ کا. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی مزدور خدا نخواستہ کام کرتے کرتے زخمی ہو جاتا ہے, ابھی ہم نے 10,000 روپے کا رکھا ہے, اور اگلے سال ہم سوچیں کہ انشاءاللہ اس کو بڑھا دیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ ناخیز ہو جاتا ہے یا وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کا ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں سے اس کو 75,000 روپے کا جو ہے امداد اس کو مل جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمارے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت ساری بیماریاں وغیرہ بھی ہے. اگر کوئی مزدور یا اس کی فیملی کا کوئی ممبر ڈپینڈنٹ کسی لائف کنزیومنگ ڈیزیز میں مبتلا ہو جائے, لائف کنزیومنگ ڈیزیز میں جیسے کڈنی کا فیلئر, لیور سیروسس, یا خدا نخواستہ کینسر, یا کوئی ہارٹ کی ایسی ایلمنٹ جس میں وہ مبتلا ہو جائے, 1 لاکھ روپے تک کا ہم جو ہے سالانہ اس کو امداد دیتے ہیں. تو اس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو جس حساب سے مطلب گورنمنٹ نے اس میں مطلب سیس کلیکشن وغیرہ کا ہمیں ڈیولپمنٹ سے جو کام ملا ہے, مجھے امید ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تمام میری گزارش رہے گی پھر ان کنسٹرکشن لیبرر سے جن نے ابھی تک اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں کروایا, میری گزارش رہے گی کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے, تاکہ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے.